ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج آپ کی یہ نشست جو تھی وہ سوالات و جوابات کی، لیکن شیخ محترم کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے، اور یہ آپ کے سوالات 25 رمضان تک انشاءاللہ جمع ہوتے رہیں گے۔ معتکف کسی اعتکاف والے بھائی کو یا تو دے دیں یا ڈبے کے اندر سوالات انشاءاللہ آپ ڈالتے جائیں، اور 29ویں شب کو جس طرح یہ انشاءاللہ سوالات کی نشست ہوتی ہے اسی میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بس شیخ صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ مختصر نصیحت ساتھیوں کو کر کے آئیں۔ نصیحت سب تو پہلے تو میں اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں اور بھائیوں اور اپنی بہنوں سے یہی کروں گا کہ جہاں آپ دوسری اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں، اپنے احباب اور تمام امت مسلمہ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، وہاں یہ بھی ضرور دعا کیا کریں، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری کاوشیں، یہ محنتیں اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی بھاگ دوڑ اور تگ و دو ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہم نے خوب نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، تراویحاں، تلاوتیں، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، خوب نیکی کے کام کر لیے، ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو ایک رمضان المبارک جو ہے ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمارے اندر عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف ڈپلومے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ورک شاپیں کروائی جاتی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ہماری ورک شاپ ہے، ہماری یہ تربیت ہے، ہمارے اندر یہ عادت ڈالنا ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہماری جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کیا تڑپ، صدقات و خیرات کا کیا جذبہ، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہیاں، ان کے معاملات میں مدد، ایثار، ہمدردی، رواداری کا کیا جذبہ اور ذوق ہوتا ہے، یہی اگلے 11 مہینوں کے اندر بھی اسی طرح اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے۔ یہ رمضان ہمیں عادت ڈالنے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم اسی طرح اللہ کی رضا کو پانے کے لیے محنت کرتے رہیں۔ پھر 11 مہینے اسی طرح جب آہستہ آہستہ بندے کے اندر سستی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، تھوڑی سی ان کے اندر دین سے دوری ہو جاتی ہے، تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تاکہ وہ ہماری سستیوں کو دور کر کے پھر اسی طرح ہمیں ایک نیا بنا کر پھر اسی طرح ہمیں اس راہ حق کے اوپر چلا دے۔ رمضان المبارک تو ہمیں تعلیم و تربیت دینے کے لیے آتا ہے۔ ہم اس کا معنی غلط سمجھ بیٹھے کہ بس سب کچھ رمضان میں کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ اگر صرف رمضان کی عبادت انسان کی کامیابی کے لیے کافی تھی تو اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ فرماتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
جو کائنات کے سردار سید الورا سید الکونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں حتیٰ کہ زندگی کا آخری سانس اس دنیا فانی سے رواں ہو جائے۔ یہی عبادت اگر صرف روزے رکھ لینا اور صرف یہ تراویح اور تلاوتیں رمضان کے اندر کر لینا کافی ہوتا تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیاں اللہ کے دین میں وقف کر دی، رضا الہی کو پانے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا، اپنی برادری کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے مال و متاع کو خیر باد کہہ دیا، اپنی اولادیں کٹا دیں، اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ کیا وہ رمضان کے روزے نہ رکھتے تھے؟ کیا وہ تراویح نہیں پڑھتے تھے؟ کیا رمضان کی ان کی عبادات اور ہم اپنی عبادت اور ان کی عبادت کا اگر جائزہ لیں تو ہم کہیں دور جا گرتے ہیں۔ ایک نماز، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہمارے نماز کے اندر کیا خشوع و خضوع، اللہ کے ساتھ کیسا تعلق، کیا نماز کی مٹھاس اور حلاوت، اور ان کی نمازیں کیسے ہوا کرتی تھی۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، پاؤں پہ دانہ نکلا، حکیم نے کہا اس کو کاٹنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ صبح حکیم صاحب لکڑی جس سے کاٹتے ہیں آری لے کر آ گیا اور ہاتھ میں چھوٹی سی بوتل، کہا یہ کیا ہے؟ آری تو سمجھ میں آئی کہ پاؤں کٹے گا، یہ بوتل کس چیز کی لائے ہو؟ کہا اس میں شراب ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے ٹانگ کو کاٹنا، ہڈی پہ آری کو چلانا معمولی بات نہیں ہے، بڑی اذیت کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ یہ شراب لایا ہوں، یہ شراب پی لو گے نشہ آ جائے گا، میں پاؤں کاٹ لوں گا۔ کہا شراب میرے پیغمبر نے اسے حرام کہہ دیا ہے، جس کو نبی نے حرام کہہ دیا ہم اس کو پینا تو دور کی بات ہے، ہم اصل دل دماغ کے اندر اسے یاد کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں مجھے اجازت دو، میں وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، جب میں سجدے کی حالت میں جاؤں تو پیچھے پاؤں کاٹ دینا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں حکیم نے آری چلا دی، لکڑی نہیں ہڈی کے اوپر آری چل رہی ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے۔ تھوڑا سا رک کر آپ غور کر لیں، ایک کانٹا چبھتا ہے، ایڑی اٹھا کر چل رہے ہیں، کیا ہوا؟ کانٹا چبھ گیا۔ چھوٹی سی تکلیف، چھوٹا سا زخم برداشت نہیں ہوتا، اور ہڈی کے اوپر آری کا چلانا معمولی، کتنی بڑی اذیت و تکلیف والی بات ہے۔ آری چلائی، پاؤں کٹ گیا۔ عروہ جب اٹھے پوچھا پاؤں کٹ گیا؟ کہا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے؟ کہا میں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے گال ملائے ہوا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نمازیں ہوتی تھی۔ اگر صرف رمضان کے روزے، تلاوتیں، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات یہی نجات کے لیے کافی تھے، پھر صحابہ اتنی بڑی محنت، اتنی بڑی کاوش کی کیا ضرورت تھی ان کو؟ نہیں میرے بھائیوں، زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور میں یہی درخواست کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ دعا کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ انسان کی زندگی کی محنتیں برباد ہو جائیں۔ جہاں اپنی نماز کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، جہاں روزوں کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، جہاں
دوسرے اپنے معاملات کی قبولیت کے لیے رب سے التجائیں اور درخواستیں کرتے ہیں، وہاں یہ بھی کہا کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، وتوفنا مسلمین۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے اوپر پھیر کے رکھنا، قائم رکھنا، کوئی ایسا لمحہ نہ آ جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مارکے میں ایک نوجوان نے اپنی شجاعت، بہادری اور قوت کا ایسا مظاہرہ پیش کیا، جب جنگ ختم ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ بیٹھ کر تذکرہ اور تبصرہ کرنے لگے، اللہ کے نبی آج اس نوجوان نے تو کیا ہی کمالات کے جوہر دکھا دیے کہ کفر کو ان کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، وادیوں میں چھپنا ان کے قدم نہیں جم رہے تھے۔ اس نوجوان نے آج اپنی ایسی قوت کا مظاہرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ساتھیو، جس کی جرأت کا تم تذکرہ کر رہے ہو، اما انہ من اہل النار، وہ تو جہنمی انسان ہے۔ صحابہ سن کر ایک دم چونک اٹھے، اور صحابہ نبی کی بات پر ایسا ایمان و یقین رکھتے تھے کہ یہ ستارے جھڑ سکتے ہیں، چاند و سورج کی روشنی بے نور ہو سکتی ہے، پورے زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان و یقین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقام خاک پر ایک عورت جا رہی ہے، جلدی سے جاؤ خط لے کر آؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوڑ پڑے، مقام خاک پر پہنچے کہ ایک خاتون اونٹنی کے اوپر سوار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف اپنا سفر جاری کیے ہوئے ہے۔ محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، کہا خط دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک پوٹلی ہے، سامان ہے، پھینکا، کہا دیکھ لو۔ سامان کھولا، خط نہیں ملا، کہا خط دو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ جیبیں دیکھ لی، کہا خط دو، خط نہیں ملا۔ کہا نیچے اترو۔ نیچے اتری، اس اونٹنی کا سواری کا پلان کھولا، ایک ایک لکڑی الگ کر ڈالی، ایک ایک رسی الگ کر ڈالی، ایک ایک دھاگا الگ ہو گیا، خط نہیں ملا۔ پھر پوچھا خط دو۔ وہ عورت کہنے لگی عجیب بات ہے، میرے پاس سامان تھا، تم نے دیکھا خط نہیں ملا، میری جیبیں دیکھ لی خط نہیں ملا، حتیٰ کہ میرے سواری کا پلان کھول کر ایک ایک لکڑی تم نے الگ کر ڈالی، ایک ایک رسی الگ کر ڈالی، خط نہیں ملا، ابھی بھی خط مجھ سے مانگتے ہو؟ کہا جی ہاں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، جیبیں بھی دیکھ لی، سامان بھی دیکھ لیا، سواری کا پلان کا ایک ایک حصہ دیکھ لا، خط نہیں ملا، لیکن تیرے پاس خط ہے، اس لیے کہ تیرے پاس خط ہونے کو کہا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط ہمیں ملے یا نہ ملے، تیرے پاس خط ہے، خط دے، جب تک خط نہیں دے گی خط لے کر جائیں گے، حتیٰ کہ تمہیں برہنہ کرنا پڑے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس خاتون نے سوچا کہ ان کو اپنے نبی کی بات پر کتنا یقین و ایمان ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مجھ سے خط نہ لے لے۔ اس نے اپنی چکیا سے خط نکالا اور خط دے دیا۔ صحابہ کو نبی کی بات پر ایسا ایمان اور یقین تھا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہ من اہل النار، جس جوان کی شجاعت و بہادری کے تذکرے کر رہے ہو یہ تو جہنمی انسان ہے۔ اور وہ صحابہ ان کی شجاعت و بہادری کا ذکر کر رہے ہیں جن کی اپنی کیفیت یہ ہے، ایک مارکے کے اندر رومی جرنیل، جرجا نامی جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار لہرائی، اس
جرنیل نے آواز لگائی، کہا خالد رک جاؤ، مجھ پر وار نہیں کرنا، میں پہلے سوال کرتا ہوں، میرے سوالوں کا جواب دے دو۔ خالد نے تلوار پیچھے کھینچ لی، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں کچھ سوال کرتا ہوں، ان سوالوں کا جواب صحیح صحیح دینا ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں یہ شرط نہ لگاؤ، ہمارے نبی نے ہمیں ایسی تعلیم دی ہے، سچ بولنے کی ایسی تعلیم دی ہے کہ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، کبھی جھوٹ کے متعلق سوچا تک بھی نہیں ہے۔ سوال کرو۔ کہا یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا یہ تلوار اللہ نے تمہارے نبی کو دی اور نبی نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تمہارے لوگ دشمن کی صفوں میں ایسے چلتے اور پھرتے ہیں، نہ ان کے دلوں میں کوئی خوف ہے، نہ ان کے دلوں میں کوئی ڈر ہے، ایسے چلتے ہیں جیسے صحرا میدان میں چل رہے ہوں۔ دشمن کے سامنے تو انسان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ٹانگیں کانپ اٹھتی ہے، لیکن تمہارے جوانوں کی جھدار، ان کی بہادری اور ان کی حالت دے کر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ کہا اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جس طرح تم موت سے محبت کرتے ہو کہیں زیادہ، یہ تو تم زندگی سے محبت کرتے ہو کہیں زیادہ، یہ تو موت کی تڑپ رکھتے ہیں، شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان کی شہادت کی تڑپ کا عالم یہ ہے۔ الاصابہ والے نے لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کا جب اعلان فرمایا، عمیر بن ابی وقاص چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی تیار ہو کر نکل پڑا۔ بڑے بھائی سعد نے کہا میرے بھائی تم نہ جاؤ، دشمن کا مقابلہ ہے، آپ معصوم بچے ہو۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ احب الخروج لعل اللہ یرزقنی الشہادہ، جس طرح تمہارے دلوں میں شہادت کا ذوق و جذبہ ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ شاید اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ چھوٹا سا بچہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کو کھڑا کیا اور جو اپنے کندھے پہ اس نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی اس تلوار کو اس کے ساتھ کھڑا کیا تو تلوار بڑی تھی، بچہ چھوٹا تھا۔ بھائی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی میں اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہوں، اس نے اپنے کندھے پہ تلوار اٹھائی ہوئی، وہ بھی چل رہا ہے، اس کو ہٹا دیں، سمجھا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع ہو، آپ نے اسے منع کیا کہ بیٹے نہ جاؤ۔ فبکا، وہ بچہ رونے لگ گیا، زارو قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے تڑپ اور جو ان کا جذبہ ہے شہادت کا، یہ جذبہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا میرے دل میں شہادت کا ذوق نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے جذبات کو دیکھ کر آپ نے فرمایا اس کو اجازت دے دانے دو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی میدان حرب میں کودا، ایک دم چھوٹا سا قد معصوم سا بچہ ان مشرکین کی صفوں میں گھس گیا، کسی کی ٹانگ کاٹ رہا ہے، کسی کی پنڈلی کاٹ رہا ہے، کسی کے ٹخنے پہ مار رہا ہے، پریشان ہے، نظر کوئی نہیں آتا، اور یہ ہمارے اوپر وار کرنے والا کون ہے؟ وار کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک دشمن نے موقع پا کر ان کے اوپر حملہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے جام شہادت عطا فرما دی۔ جنگ ختم ہوئی، صحابہ لاشیں جمع کرنے لگے۔ سعد بن ابی وقاص اپنے چھوٹے بھائی عمیر کی لاش کو دے کر زارو قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو بلایا کہ اللہ کے نبی چھوٹے بھائی کو دے کر، سعد بڑا پریشان مغموم ہے، غمزدہ ہے، آپ ان کو تسلی دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد، موت اور یہ میدان حرب ہے، میدان جنگ ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہ اللہ کے نبی مجھے اس سے پریشانی نہیں کہ میرے بھائی شہید ہو گیا، مجھے اس بات کا غم ہے کہ چھوٹا بھائی جنت میں پہلے چلا گیا اور بڑا بھائی پیچھے رہ گیا۔ جن کے جذبات اور جن کی قوت و طاقت کا عالم یہ تھا کہ اس رومی جرنیل نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی موت کا ڈر نہیں۔ کہا یہ
شہادت کا ایسے جذبہ رکھتے ہیں جس طرح تم موت کو پسند کرتے ہو۔ کہا پھر سنو، لگتا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے، سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا تو کفر کی صفوں میں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کر رہا تھا، یا مسلمانوں کی صفوں میں آ کر کفر کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جن کی بہادری، شجاعت کا یہ عالم، وہ صحابہ اس جوان کی شجاعت و بہادری اور قوت کا تذکرہ کرنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ صحابی ایک پیچھے چل پڑا، دیکھتا ہے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں جا کر زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے، تکلیف اس سے برداشت نہ ہو پائی، ایک کنارے میں جا کر، ایک وادی میں کھڑے ہو کر اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور دستہ زمین پہ رکھا، نوک اپنے سینے پہ رکھ کر سینے کا زور دے کر، اور اس نے خود کشی کر کے واصل جہنم ہو گیا۔ اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے خود کشی کر کے جہنمی بن گیا۔ صحابی دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی جس کے بارے آپ نے جہنمی کہا، واقعی تکلیف کو برداشت نہ کر کے اس نے خود کشی کر کے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہ نہ کہے اپنی ان عبادات کے اوپر بھروسہ نہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کس کیفیت میں، کس حالت میں خاتمہ ہوتا ہے، اور موت کی آپ کو پتہ ہے کیسی تکلیف اور کیسی اذیت ہوتی ہے۔ یہ تو ذرا مرنے والے سے پوچھیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو کیا، اس کی کیا کیفیت۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ بیٹھے، ایسا کلمہ کہہ بیٹھے، ایسا عمل کر بیٹھے کہ اپنی نیکیاں برباد کر کے واصل جہنم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ زندگی کے آخری سانس تک دین حق کے اوپر قائم فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جو ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔